اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرقام اعظمی۔ حوزہ معصومہ قوم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام معرفت ماہ رمضان۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی معرفت دعا کے سلسلے سے، لہٰذا آج پھر ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خطیب اہل بیت، عمدۃ المتکلمین، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل کا جو ایپیسوڈ تھا ہمارا ماشاء اللہ سے دعا کے حوالے سے تھا، لہٰذا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ دعا کے سلسلے میں اہمیت توفیق کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ الاعظم فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ کے ادارے کے۔ گزشتہ برسوں کی طرح ایک بار پھر اللہ نے توفیق دی کہ آپ کے ناظرین سے ہم کلام ہو سکیں۔ خداوند کریم ہماری اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا موضوع گفتگو ہے، معرفت دعا کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا آخری ایپیسوڈ جو اس سلسلے کا ہوگا وہاں ایک اہم ترین دعا کا تعارف پیش کریں گے۔ اس دعا کا نام ہے دعا ابو حمزہ صبح۔ سر دست میں پھر ذرا سا کچھ اشعار پیش کر دوں تاکہ جو صاحبان ذوق ہے ان کو لذت محسوس ہو جائے۔ دعا نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا یقین ہے، ایمان کی علامت ہے، دعا آئینہ تجلی صداقت ہے، دعا رسول تمنا ہے، امام حاجت ہے، در قبول پہ لے جا کر ہر ضرورت کو یہ کھٹکھٹاتی ہے دروازے مشیت۔ سبحان اللہ۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا طلب کرنا خود توفیق چاہتا ہے۔ ویسے بھی سال بھر جس دعا کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے، مصباح میں بھی آپ کو مل جائے گا، وہ دعا امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ۔ بغیر توفیق خداوند سبحان کے انسان کسی بھی عمل کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ دعا دو طرف سے اللہ کی رحمت سے گھری ہوئی ہے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے توفیق اور دوسری طرف دعا کی قبولیت، دونوں من جانب اللہ۔ بغیر اللہ کی توفیق کے انسان نہ خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کر سکتا ہے اور نہ ہی بغیر پروردگار عالم کی مرضی کے پروردگار کی بارگاہ میں کوئی دعا انسان کی قبول ہونے والی ہے۔ دعا کے سلسلے میں بہرحال یہ بات ہمارے ناظرین سے نشین کرنے کے سب سے نازک مرحلہ ہے توفیق خداوندی کا حصول۔ دیکھیے، ہر آن ہمیں اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہنا چاہیے، پروردگار میں توفیق دعا عطا کر۔ میں جلدی سے ایک مثال دے دوں جو میرے ذہن میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی حج کے لیے کوٹا ہے۔ البتہ ایک موضوع گفتگو ہے، میں نبا فاؤنڈیشن سے گزارش کروں گا کہ حج جیسے اہم موضوع پر آئندہ برسوں میں ضرور پہلی فرصت میں پروگرام کریں، اور ان میں پروگرامز میں ایک پروگرام ہونا چاہیے صرف اس موضوع پر کہ آخر حج اتنا مہنگا کیوں ہے۔ حتیٰ بلائیے علماء اہل سنت کو آئیں، وہ اپنے نظریات پیش کریں، ہمیں موقع ملے ہم پیش کریں۔ حج بہرحال بہت مہنگا ہے، اللہ توفیق دے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں ساری دعاؤں میں ایک اہم ترین دعا یہ ہے، پروردگارہ بحق ماہ مبارک رمضان ہمیں حج کی توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھیے گا، ہمارے یہاں کوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، ہندوستان کا اپنا کوٹا ہے، ایران کا اپنا کوٹا ہے۔ ہمارے استاد نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ برسوں لگتے ہیں، انسان لائن میں رہتا ہے، کیو میں رہتا ہے، نمبر آتا ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس لے کر کے سازمان حج میں، اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آپ حج پر نہیں جا سکتے ہیں، اور ایک صاحب آتے ہیں وہ حج پر جانے کے لیے ان کے لیے ویریفیکیشن ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو مدیر ہے، اس شعبے کا مسئول ہے، اس نے کیا دیکھا مثلا میدان عرفات میں کہ جس کے لیے ہم نے ریجیکٹ کیا تھا وہ ہم کو نظر آ رہا ہے میدان عرفات میں۔ میں نے تو اس کے لیے کہا تھا کہ بھائی یہ اس کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے، اس پر نہیں آ سکتا ہے۔ ہاں، وہ انسان جس کے لیے ویریفیکیشن ہو گیا تھا وہ اتفاقاً مکے پہنچا ہے، طبیعت خراب ہوئی اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ اسے واپس آنا پڑا۔ اب سوچئے اس کا ویریفیکیشن ہو چکا ہے، حج کے لیے کہاں پہنچ چکا ہے، مکہ مکرمہ، لیکن اسے واپس تہران آنا پڑ رہا ہے۔ توفیق شامل حال نہیں تھی، لہذا وہ حج کی عظیم عبادت سے محروم رہا۔ اس کے برخلاف وہ انسان جس کا بظاہر ویریفیکیشن نہیں ہوا تھا وہ کہاں نظر آتا ہے؟ میدان عرفات میں۔
کہا بھائی تم کیسے؟ کہا حضور آپ ہی نے تو اجازت دی تھی. کہا ارے مجھے اچھی طرح یاد ہے. کہا نہیں آپ یہاں جائیے گا اپنے آفس میں جا کر کے فائل دیکھیے گا. اب جب وہ اپنے آفس میں آتے ہیں مدیر صاحب تو انہوں نے کیا دیکھا؟ فارسی میں جہاں لکھنا تھا موافقت می شبد یا نمی شبد ہم اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا تھا موافقت نمی شبد، لیکن جب اپنی دستخط کی تو دستخط کے نیچے نون کا نقطہ چلا گیا. پڑھنے والے نے کیا پڑھا؟ موافقت می شبد. نتیجہ کیا ہوا؟ اپروو کر رہے ہیں. گویا توفیق خداوندی اس بندے کے شامل حال تھی کہ وہ حج جیسی عظیم عبادت سے بہرمند ہو گیا. تو ہمیں مسلسل خدا کی بارگاہ میں توفیق کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے. میں دس بستہ گزارش کر رہا ہوں، امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کو مصلے پر رکھیے، کبھی کبھی پڑھا کیجیے. 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے، زبور آل محمد ہے، انجیل اہل بیت ہے، بہت عظیم کتاب ہے صحیفہ سجادیہ. اس میں امام سید سجاد کی دعا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے، جو وداع کرنے کے وقت امام سجاد نے دعا بیان فرمائی ہے. بہت ساری دعائیں، دعائے مکارم الاخلاق اسی صحیفہ سجادیہ میں. اس کی دعا نمبر 47 جب آپ پڑھیے گا تو میں عربی چھوڑ رہا ہوں. امام سید سجاد نے خدا کی بارگاہ میں کیا عرض کیا ہے؟ اور میری راتوں کو عبادت کے لیے شب بیداری اور تنہائی میں تہجد اور سب سے الگ ہو کر تجھ سے لو لگانے اور اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے آباد رکھنا. یہ امام معصوم کا انداز دعا ہے، یہ ہے مناجات کا طریقہ، یہ ہے امام معصوم کا وہ طریقے التماس خدا کی بارگاہ میں جو ہم جیسے گنہگاروں کو سکھانے کے لیے کافی و وافی ہیں. یہ تو تھی دعا نمبر 47 جس کا ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا. اسی طرح امام سید سجاد کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 20 کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اجعلنی، پروردگارہ مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں اور حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں. یعنی انسان اپنے اسلحوں پر اعتماد نہیں کر سکتا ہے. ہم نے بڑے بڑے ہتھیار والوں کو دیکھا ہے کہ وہ نیست و نابود ہو گئے. اسی لیے کبھی کبھی پروردگار عالم کمزوروں کو اس روئے زمین پر پاورفل بنا دیتا ہے. قرآن مجید کا اعلان ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں، بڑی امید بخش ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اب آپ جا کر کے غور سے ایک مرتبہ سن لیجئے، پڑھ لیجئے حالیہ دنوں میں رہبر انقلاب کی ان تقریروں کو جو بصیرت افزا ہے. ایک حکیم نے جس انداز سے، جس بے باکی کے ساتھ بصیرت افروز خطابت کی ہے اور تقریر کی ہے اور پھر والہانہ استقبال ہوا ہے اور پوری دنیا کی میڈیا نے اسے کور کیا ہے، وہ شاید سمجھنے کے لیے کافی وافی. مولا کیا فرماتے ہیں دعا نمبر 20 میں؟ پروردگارہ مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں اور حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں. مسکینی میں تیری بارگاہ میں گڑگڑاؤں اور مجھے ایسی آزمائش میں مت ڈال دینا کہ مجبوری میں غیر سے مدد نہ مانگنے لگوں. یعنی میں اگر ضرورت مند ہوں تو مجھے صرف اپنے در کا محتاج بنانا، اہل غیرے کے در پر کبھی بھی جانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. بہرحال یہ ہماری دعا ہے جو دونوں طرف سے اللہ کے الطاف کے ارد گرد گری ہوئی ہے. ایک طرف توفیق خداوندی ہے تو دوسری طرف خداوند کریم کی جانب سے قبولیت کا شرف ہے. بتائیں کہ کیا دعا کے بعد عمل بھی ضروری ہے؟ صرف دعا کرتا رہے انسان اور عمل اس کا کچھ اور ہو؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے ہمارے یہاں بعض لفظیں بطور دقیق ہمارے سننے والوں تک نہیں پہنچ سکی ہیں. جیسے قناعت، ہمارا جوان سمجھتا ہے قناعت یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے. ہمارا جوان سمجھتا ہے قناعت یعنی علی کا چاہنے والا رات بھر بے تکا جاگتا رہے اور دن بھر سوتا رہے اور پھر سوچے لکھپتی بن جائے، اڈانی امبانی بن جائے. آپ سنیے، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ عمل اور دعا اللہ کی رحمت کی دو کنجیوں کے مانند ہے، دو چابیوں کے مانند ہے. پروردگار عالم نے ان کنجیوں کو ہمارے ہاتھوں میں قرار دیا ہے جن کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کو واہ کر سکتے ہیں، خزانوں کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے حصول کی راہوں کو ہموار کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم اللہ کا رزق اور اللہ کا فضل طلب کر سکتے ہیں. اور وہ دونوں کنجیاں کیا ہیں؟ عمل اور دعا. عمل دعا سے بے نیاز نہیں بناتا ہے، یعنی انسان کے لیے عمل کے بغیر دعا معنی نہیں رکھتی ہے.
اب میں آپ کے سامنے پیش کروں رسول خاتم نبی آدم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں جناب ابو ذر غفاری. ایمان کے کس درجے پر ہیں؟ 90 درجے پر. یہ بزرگ وہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ابو ذر صدیق هذه الامہ، اس امت کے صدیق کا نام ہے ابو ذر. میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا ذرا سا اس وصیت کو پڑھیے گا جو پیغمبر اکرم کی وصیت ہے جناب ابو ذر کے نام. سوچیے اس ایک وصیت نامے میں پیغمبر اکرم نے 150 مرتبہ ابو ذر کا نام لیا ہے. کیا محبت ہے جناب ابو ذر سے. یا ابدر یا ابدر یا ابدر. اسی وصیت میں پیغمبر اکرم نے فرمایا اے ابو ذر بغیر عمل کے دعا کرنے والا اسی طرح ہے جیسے ایک انسان بغیر کمان کے تیر پھینکے. کیا وہ مقصد حاصل کر سکے گا؟ اب انسان کہہ رہے ہیں ہم دعا کریں گے. اس لیے روایت کہتی ہے جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے. عرب کے کچھ بدو نبی کے چاہنے والے انہوں نے بوریا بستر سمیٹا اور گھر والوں سے خداحافظی کی. مسجد میں پہنچ گئے دنادن سجدے رکوع پر رکوع. رسول کو خبر ملی. وہ رسول جو حشاش و بشاش رہنے والے تھے اور وہ رسول جو ہمیشہ خوش رہتے تھے، چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے. اصحاب کو ساتھ لیا، پہنچے مسجد میں. کیا تماشا مچا رکھا ہے یا رسول اللہ؟ آپ ہی نے تو پڑھا قرآن کی آیت وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ کو بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی وافی ہے. ہم نے گھر والوں سے خداحافظی کر دی ہے اور ہم مسجد میں آ گئے ہیں. وہی پروردگار ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارے بچوں کا پیٹ پالنے والا ہے. نبی اکرم نے اس موقع پر فرمایا تم نے بے وقوفی کی ہے، تمہارا عمل احمقانہ ہے. دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کا سہارا لینا ہوگا. تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں زحمت کرنی ہوگی، تمہیں کھیت میں جانا ہوگا، بیلچا چلانا ہوگا، زمین کو ناموار کرنا ہوگا، آبیاری کرنا ہوگی، دانہ باشی کرنا ہوگا. کاشتکاری کے تمام مراحل کو طے کر لینے کے بعد اب خدا سے لو لگانا ہوگا. پروردگارا مردہ زمین کے سپرد ایک دانے کو کر دینا میرا کام تھا، ابھی ایک دانے سے 70 بالیاں پیدا کرنا یہ تیری قدرت کا کمال ہے. تو دعا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور سوچے کہ بس سب کچھ ہو جائے گا. نہیں، عمل بہرحال درکار ہے. ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں واپس پلٹا دی جاتی ہیں. اب سوچئے وہ پروردگار جو صادق الوعد ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کیا وعدہ خلافی کا تصور. ویسے بھی ایک مومن کو بھی وعدہ خلاف نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہمارے یہاں روایات میں وعدہ خلاف انسان کو منافق سے تعبیر کیا گیا ہے. اب آپ سوچئے منافق 3 طرح کے افراد وہ ہیں جن کی دعاؤں کو پروردگار کی بارگاہ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل جلس فی بیتی وقال یا رب ارزقنی. ایک وہ شخص جو گھر میں بیٹھ کر کے پروردگارا میں رزق دے دے، اس کی دعا ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اور پروردگار عالم اس موقع پر اس سے یہ اعلان کرتا ہے میرے بندے کیا میں نے تیرے لیے طلب رزق کا راستہ مقرر نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا محنت کرو مزدوری؟ یاد رکھیے گا اگر آپ ذرا سا دنیا کا جائزہ لیجیے جو حقوق انسانی کی بڑی بڑی تنظیمیں نام نہاد بنی ہوئی ہیں، جب ان کے آپ کو دیکھیے گا جو شقیں انہوں نے کی اس میں کہیں بھی سود کو انہوں نے غلط نہیں تصور کیا ہے. ہاں مطلب اسلام نے کہا نہیں سود تمہارے لیے جائز نہیں. یہ جو ہمارے سوال میں اس وقت بڑی تیزی سے رائج ہو گیا 10 روپے رکھو اتنے دنوں بعد 20 لے جاؤ، 1000 روپے رکھو اتنے دنوں بعد جسٹ ڈبل لے کر جاؤ، شریعت اعتبار سے حرام ہے. یہ ہمارے گھروں کا نظام کیوں فاسق و فات بدروی اور بے روی کا شکار ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ غلط طریقے سے پیسے آ رہے ہیں، شارٹ کٹ کے ذریعے لوگ مالدار بننا چاہ رہے ہیں. مذہب کہتا ہے تمہارے لیے صرف وہ پیسہ جائز ہے جس میں تم نے اپنا پسینہ بہایا ہو، جس میں تم نے محنت کی. جب انسان اپنی محنت و مشقت کے ذریعے پیسے کماتا ہے پھر بھلے وہ ظاہری اعتبار سے کم ہو لیکن وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے ہم پروردگار کے شکر گزار بن رہے ہیں کہ اس نے ہمارے کم کو ہی ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا دیا ہے. لہذا ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دعا کے مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اب عمل نہ کرے. نہیں، دعا اور عمل لازم و ملزوم ہے. دعا کے ساتھ ساتھ عمل بہرحال درکار ہے. بے شک جزاک اللہ مولانا، بہت عمدہ جواب. انشاءاللہ ہمارے ناظرین مطمئن ہوں گے اس جواب سے. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. اللہ سے اگلا سوال ہے کہ دعا کے آداب کا تذکرہ فرمائیں.
دعا کس طریقے سے مانگنا چاہیے؟ دیکھیے دعا کے آداب اللہ اکبر، شاید 25 آداب کا تذکرہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا. میں صرف فہرست وار آپ کے سامنے دو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا، باقی فہرست وار بیان کر کے بات ختم کر دوں گا. مثلا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت کے ساتھ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو دراز کرے. اگر خدا سے کچھ مانگ رہے پہلے پہچانے کہ ہم کس معبود کی بارگاہ. اب آپ سوچئے یہ ماہ رمضان وہ ہے کہ استقبال کرتے تھے اہل بیت تو گریا کرتے تھے، ودا کرتے تھے تو گریا کرتے تھے. یا ہمارے یہاں شبائے قدر میں جب ہم جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو ہمارا مطلب دل نہیں لگتا، ہم پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں صفحات کہ ابھی کتنا بچا ہے. کیونکہ علماء کہتے ہیں بھائی وہاں کمیت مراد نہیں بلکہ یہ دیکھو کیفیت کیسی ہے، یعنی کوالٹی ہے. کوانٹٹی کیا کرو گے کہ تم نے 10 مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا ہے اور 10 مرتبہ تم نے جوشن کبیر یا جوشن صغیر پڑھ لی ہے، تم 2 صفحات پڑھو گے. ذرا سا دل لگا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو طلب کرو. پہلی چیز وہ ہے اللہ. اب ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے در منصور، سیوطی نے اس کو لکھا ہے. اس میں روایت معاذ ابن جبل سے ہے. معاذ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر تم اللہ کی معرفت اس کے حق کے ساتھ حاصل کرو تو تمہاری دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا سکتی ہیں. دعا میں اتنا پاور ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے، کاش انسان اس بات کو در کر لے. اس لیے تو ہم جب مشکلات میں گرتے ہیں، جب حالات ہمارے لیے اچھے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، ہر حال میں ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو طلب کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار نے اس دعا کو الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے. آپ یاد کیجئے کووڈ کے دور میں مراجع اعظام نے، بزرگان دین نے کیا تاکید کی تھی کہ تمہیں صحیفے سجا دیا کہ فلاں دعا کو پڑھنا ہے. آپ ذرا سا یاد کیجئے اس دور کو جب سامرہ میں لوگ مر رہے تھے، طاعون کی بیماری آئی تھی. ہمارے علماء نے کہا نہیں تم زیارت عاشورہ پڑھو. شیعوں کیا موت کا سلسلہ رک گیا ہے، اہل سنت کی ابھی بھی جاری و ساری ہے. آخر کو انہوں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے، رہتے اسی محلے میں تم بھی ہو ہم بھی ہیں. کہا ہمارے پاس مرجعیت کا پاور ہے، ہمارے مرجع نے ہمیں حکم دیا ہے. جب اہل سنت نے بھی زیارت عاشورہ پڑھی ان کی ابھی موت کا سلسلہ. بہرحال دعا کو اللہ نے ایک اسلحہ بنایا ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین سین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی مناجات میں آیا ہے. یہ بھی صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی دعا نمبر 13 کا اقتباس ہے، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی تعریف یہ کی ہے کہ تو مخلوقات سے بے نیاز ہے اور اس بے نیازی کا اہل ہے، اور تو نے مخلوقات کو فقر کی طرف نسبت دی ہے. انتم الفقراء الی اللہ، فقیر بنایا اللہ نے. ہم لاکھ کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں لیکن ہم اللہ کے لیے بہرحال فقیر ہیں پروردگار عالم کی نگاہ میں، کہ وہ واقعاً تیرے محتاج ہیں. لہذا جو شخص بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرانا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے فقر کو تیرے ذریعے دور کرنا چاہتا ہے، اس نے حاجت کو اس کی منزل سے طلب کیا ہے اور مقصد تک اپنا صحیح روک کیا ہے. وہی انسان کامیاب ہے جو خدا کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو دراز کرے. ادھر ادھر بھٹکنے والا کبھی بھی خدائی بندہ نہیں بن سکتا ہے. دوسری جو اہم ترین شرط اور آداب دعا میں اہم ترین ادب ہے وہ ہے پروردگار عالم سے حسن ظن رکھنا. میں شاید آئندہ گفتگو میں کسی موقع پر بیان کروں کہ دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کے راز میں ایک راز کیا ہے، سوء النیہ، انسان کی نیت میں ہی کھوٹ پایا جائے. لہذا ہمیشہ انسان کو پروردگار عالم سے حسن ظن رکھنا ہے. ہاں ہم خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں تو دیر سویر اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. میں پھر گزارش کروں گا کہ ذرا سا نہج البلاغہ پڑھیں ہمارے ناظرین. ہم شیعوں کی قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم کتاب ہے نہج فوق کلام مخلوق تحت کلام خالق. امیر بیان سخن امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 49 میں کیا ارشاد فرمایا، میں اپنے سلسلے میں اپنے بندے کے ظن و گمان کے مطابق اس کی حاجت پوری کرتا ہوں اور اس سے قریب ہوں، لہذا وہ میرے بارے میں خیر کے علاوہ کوئی گمان نہ رکھے. کبھی بھی اللہ کی ذات سے معاذ اللہ بدگمانی کا شکار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ برسات کے موسم میں اگر ہمارے گھر میں پانی آ گیا تو ہم کہیں لو ہمارے ہی گھر ڈوب گیا، ہماری یہاں موت ہو گئی، ہمارا ہی پیٹ ٹوٹنا تھا، ہماری یہاں یہ نگانی حادثہ ہونا تھا. نہیں، پروردگار عالم سے ہمیشہ بہرحال حسن ظن اور اچھا خیال رکھنے کی تاکید ہے. دیگر جو آداب ذکر ہوئے ہیں اس میں اللہ کی بارگاہ میں اضطرار ہے، انسان مضطر بن کر حاضر ہو. اس میں انہی راستوں سے جانا جو خدا نے بتائے ہیں. ہاں، یہ لیگل راستوں سے خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے بلکہ لیگل راستوں سے جو جائز راستے ہیں.
پھر پروردگار سے مانگتے وقت پوری قلبی توجہ ہونا شرط اولی ہے. رقت طاری کرے. جب رقت طاری ہو جائے اور خضوع پایا جائے تو سمجھ جائے کہ ہاں پروردگار دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. صرف اور صرف مشکلات کے ہنگام پروردگار کی بارگاہ میں دعاؤں کو طلب نہیں کرنا ہے. ہاں فی السراء والضراء، خوشی کا موقع ہو یا غم کا، ہر حال میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہی ہمیں دعا کرنا ہے. پھر پروردگار سے جو ہم نے وعدہ کیا اس کو وفا کرنا ہے. یہاں وعدہ خلافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف دعا نہیں کرنا ہے. آداب دعا میں ایک اہم ادب یہ ہے کہ دعا کے ساتھ عمل کو بھی بجا لانا ہے. گناہوں سے اجتناب کرنا ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اجتماعی دعا کریں. انفرادی دعا شاید اتنی مفید نہ ہو، اسی لیے ہمارے یہاں تاکید ہے کہ آپ دعا عرفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ ذرا سا زیر آسمان آ جائیے اور چند مومنین اکٹھا ہو کر کے دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو آپ پڑوسی کی، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کی، آپ کے کسی عزیز کی، آپ کے کسی ہمنشین کی دعا پروردگار اپنی بارگاہ میں، اس کی دعا کی قبولیت آپ کی دعا کی قبولیت کی ضمانت کر جائے گی. آداب دعا الا ماشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں انسان کو طلب کرنا ہے تو نصف شب اٹھے. خدا کی بارگاہ میں طلب کرنا ہے تو سجدہ طویل میں جائے اور پروردگار کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف کرے. انسان کہے پروردگارا میں تیرا بڑا نالائق بندہ ہوں. آپ سے دعا اکمل کو پڑھیے. امیر المومنین نے جس انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کی ہے، آپ اسی دعائے محمد شمالی کو جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اگر پڑھیے گا تو آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا انکار اور انکساری کا اور اپنی ناتوانی کا اظہار کرتا ہے اور پھر خدا سے اپنی دعاؤں کو طلب کرتا ہے. ایسے موقع پر پروردگار عالم کا جو جوش ہے اپنے بندے کے حق میں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. خدا کریم کی بارگاہ میں دعا گوں پروردگار ہمیں دعا کی واقعی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ، بہت عمدہ جواب. ناظرین مطمئن ہو گئے ہوں گے اور ہمارا وقت بھی آج یہیں پہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.